وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جب کسی پر مصیبت پہنچے تو وہ یہ دعا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے اس کے 3 درجے ہیں کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان کی ادائیگی سے پہلے یہ جو دعا ہے وہ دل میں نقش اور منقش ہو چکی ہو، پورے عقیدے کا استحضار جو میں نے آپ کے سامنے یہ ابھی عقیدے رکھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے تحت جو عقائد میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ عقیدے دل میں نقش اور منقش ہوں، ذہن نشین ہوں، اور ذہن نشین رکھتے ہوئے پھر زبان سے ادائیگی ہو، یعنی دل بھی چلے زبان بھی چلے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے حکم کی تعمیل کا، دعا پڑھنے کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ زبان جب پڑھ رہی ہو دعا کو دل پورا حاضر ہو، دل میں پورے عقیدے کا استحضار ہو، جس طرح یہ استحضار نبی کو بھی ہوتا تھا، اصحاب نبوت کو بھی ہوتا تھا۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ۔ اور دوسرا درجہ اللہ اکبر، دل میں یہ عقیدہ نقش ہو لیکن زبان پہ جاری نہ ہو، بندہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نہ کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا نہ کہے، لیکن دل کے اندر اس کی یہ دعا ہو، یہ عقیدہ رچا بسا ہوا ہو، وہ دل سے فریاد کر رہا ہو، زبان حال سے بات کر رہا ہو۔ یہ حکم کی تعمیل کا دوسرا درجہ۔ اب حکم کی تعمیل کا ایک ادنا اور تیسرا درجہ بھی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ زبان سے تو کہہ رہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لیکن دل میں عقیدہ موجود تو ہو لیکن عقیدے میں وہ پختگی اور وہ گہرائی نہ ہو جس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ جیسے آپ آسانی سے بات سمجھ لیں، جو عقیدے میں جو گہرائی نبی کو حاصل تھی وہ صحابہ کو حاصل نہیں تھی، جو صحابہ کو حاصل تھی وہ تابعین کو حاصل نہیں تھی، جو تابعین کو حاصل تھی وہ تبع تابعین کو حاصل نہیں تھی۔ اب 1400 سال کا گیپ آ چکا۔ تو جو عقیدے کی گہرائی صحابہ کو حاصل تھی ہمیں کہاں حاصل ہے؟ ہم پیروی تو کر سکتے ہیں نا، نقالی تو کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ذہن نشین تو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسرا درجہ یہ ہے عقیدہ تو ہو لیکن عقیدے کا پورا استحضار نہ ہو، پوری گہرائی نہ ہو، لیکن زبان سے وہ ادا کر رہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو یہ بھی اچھا درجہ ہے، مگر یہ تیسرا درجہ ہے، سب سے آخری درجہ۔ اب ایک چوتھی ممکنہ صورت بھی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، عقیدہ وقیدہ کچھ بھی نہ ہو، اس کا کوئی عقیدہ نہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، میرا اثر رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ جو کچھ کھو چکا ہے عارضی ہے واپس مجھے ملنا ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں۔ اس کا کوئی عقیدہ نہیں کہ یہ مصیبت اللہ نے ڈالی، میں نے اللہ ہی کے سامنے پیش کرنی، میں اللہ کے فیصلے پر راضی، میں نے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، امیدوں کا مرکز اللہ کو بنانا ہے، اور اس کا بدلہ بھی میں نے دنیا میں اللہ سے مانگنا ہے، آخرت میں بھی جو بدلہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ اس سے بہتر دینے پر قادر ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں۔ بس چونکہ مسلمان معاشرے میں رہتا ہے تو وہ مجبوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، زبان سے کہتا ہے۔ تو یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ آج بھی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہم وہ ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن اپنے امام کو نبی سے برتر سمجھتے ہیں،
یا اللہ مدد کہتے ہوئے موت ان کو نظر آتی ہے، لیکن یا علی مدد کہتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں جیسے عرش معلیٰ پہ پہنچ چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو عقیدہ وقیدہ کچھ بھی نہ ہو، ویسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ منافقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایسے بندے اللہ کی بارگاہ میں مردود راندہ درگاہ ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ چوتھی ممکنہ صورت۔ ایک اور پانچویں ممکنہ صورت بھی ہے، وہ کیا؟ اس کو آپ سلبی صورت کہہ لیں، چونکہ اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ جو 3 درجے تو قبولیت کے ہیں، چوتھی صورت وہ عدم قبولیت کی لیکن منافقت کی ہے۔ پانچویں صورت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول تو نہیں، لیکن وہ صریح کفر اور الحاد کی ہے۔ وہ کیا؟ نہ اس کا عقیدہ ہے، نہ وہ زبان سے کہتا، اس کا کوئی عقیدہ نہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا ارسل رشتہ اللہ سے ہے، جو کھویا ہوا عارضی ہے سب کچھ واپس مل جانا ہے۔ اس کا کوئی عقیدہ نہیں کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، میں نے مصیبت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ سے میرا اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ سے میں نے دنیا اور آخرت کا اجر صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اس سے بہتر دینے پہ قادر ہے۔ اس کا کوئی عقیدہ نہیں، نہ اس کا عقیدہ ہے، نہ وہ زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، نہ وہ زبان سے کہتا ہے، نہ وہ دل سے کہتا ہے، نہ اس کا عقیدہ، نہ وہ زبان سے کہتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے یار بیٹھو آرام سے، یہ سب علت و معلول کا چکر ہے۔ بس دنیا میں ایک قانون قدرت، ایک نیچر کام کر رہی ہے، بس ایک نیچر خود بخود سے کام کر رہی ہے، علت و معلول کا چکر ہے، کوئی وجہ ہوتی جس کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں پہلے بھی آفتیں آتی رہتی ہیں، سیلاب آتے رہتے ہیں، طوفان اٹھتے رہتے ہیں، انسان مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، بس وما یہلکنا الا الدہر، سمجھ آئی؟ تو یہ علت و معلول کا چکر ہے، اس میں کوئی خدا کا عمل دخل نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون محض ایک فزیکل لا ہے، سمجھ آئی؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں، کوئی خدا کا عمل دخل نہیں، اور بس کوئی وجہ ہوتی اس کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اسی قانون کو سب کچھ سمجھتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کو تسلیم کرنا بندے کی فطرت ہے، وہ اگر اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تو کسی پتھر کو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے بتوں کو پوجا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو بت ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور اکثریت ان مشرکین کی تھی جو بتوں کو شخصیات کا نمائندہ بناتے تھے۔ جیسے میری تصویر ہوگی تو میری تصویر میری نمائندہ ہے نا، تو وہ بت بھی کسی شخصیت کی تصویر ہوا کرتی تھی، پتھر کی تصویر ہوا کرتی تھی، وہ شخصیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی تھی، سمجھ آئی؟ تو جو اللہ کو نہیں مانتا، جو آج بھی دہری ہے نا، وہ اللہ کو نہیں مانتے لیکن نیچر کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، علت و معلول کے چکر کو انہوں نے خدا بنایا ہوا، خدا زبان سے نہ کہ لیکن انہوں نے اس کو خدا کا درجہ دیا ہوا۔ یہ کائنات میں کیا ہے؟ انرجی کام کر رہی ہے، بس ایک انرجی کام کر رہی ہے۔ آج نیا نظریہ انرجی کام کر رہی، انہوں نے انرجی کو خدا کا درجہ دے، وہ خدا کا درجہ دے بیٹھے ہیں۔ یہ انرجی بھی خدا کی طرف سے، اس تک وہ نہیں پہنچتے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پانچویں صورت یہ ہے، نہ اس کا عقیدہ ہے، نہ وہ زبان سے کہتا ہے، وہ صرف اور صرف علت و معلول کا چکر سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی کیا کہتے ہیں قانون اخلاق نہیں، قانون مہلت نہیں، قانون مکافات عمل نہیں، قانون رحمت نہیں، قانون زحمت نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہاں جہاں فزیکل لا کام کر رہا ہے، جہاں قدرت کے قوانین کار فرما ہیں، یہ قدرت کے قوانین بھی قادر مطلق کی طرف سے کار فرما ہیں۔ یہاں صرف فزیکل لاز نہیں ہیں، یہاں صرف محض قوانین قدرت نہیں ہے جن سے فلسفہ اخلاق باہر ہو، جن سے فلسفہ اخلاق باہر ہو، یہاں اخلاقی قوانین بھی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت بھی دیتے ہیں، قانون مہلت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مہلت دینے کے بعد بندے کو پکڑتے بھی ہیں، قانون مکافات عمل ہے۔ یہاں اللہ رحمت کا بھی معاملہ کرتے، قانون رحمت ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں۔ یہاں قانون زحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پوری گرفت فرماتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی چیز نہ حسن اتفاق کا نتیجہ ہے، نہ سوء اتفاق کا نتیجہ ہے۔ یہ اتفاقات کی دنیا نہیں،
یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور یہ منصوبہ ساز اللہ کی منصوبہ بندی کے تحت چلنے والی دنیا ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ منصوبہ ساز کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور یہاں جو کچھ نہیں ہو رہا وہ منصوبہ ساز کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں محض کیا کہتے ہیں علت و معلول کا چکر نہیں، خدائی قوانین تمام کے تمام کار فرما ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو ہمارا ملک 2022 چل رہا ہے، اور آج ستمبر کی پہلی تاریخ ہے، کیوں احسان؟ آج 1 ستمبر 2022 ہے، اور ہمارے ملک کا اکثر حصہ سیلاب زدہ ہے۔ بلوچستان ہو، گلگت بلتستان ہو، پنجاب، جنوبی پنجاب ہو، سندھ کا علاقہ ہو، جو اس کے نشیبی علاقے ہیں، یہ سب سیلاب زدہ، آفت زدہ ہیں۔ ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، کہیں اللہ کا عذاب ہے، کہیں اللہ کی آزمائشیں۔ اس کی مختلف صورتیں آزمائشیں کیوں اترتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم مستقل پروگرام کریں گے، تو تاکہ کنسیپچولی تھوڑی سی ہم کلیئر بھی ہو سکیں۔ بہت سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، یا ٹیکنیکل فالٹ ہے، یا کیا ہے؟ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک مکمل پروگرام کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بہرحال اس وقت ہمارا ملک آفت زدہ ہے، ہم بے بس ہیں خدا کی خدائی کے سامنے، ہم اللہ بادشاہ کے سامنے بے بس ہیں۔ ہم بے بس اپنی بے بسی کو، بے کسی کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے آخری نبی کی امت ہیں، ہم پہ فضل فرما، ہم سے یہ مصیبت دور فرما، اور اس مصیبت میں جو کچھ ہم کھو چکے ہیں مولا کریم ان سے بہتر ہمیں عطا فرما۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، تو ہی نزدیک و دور اور نزدیک سے پکار کو سننے والا، اور اس کی پکار پر تو جوابی کارروائی کرنے والا۔ تیرے سوا کوئی مشکل کی گرہ نہیں کھول سکتا، تیرے سوا کوئی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی عزت نہیں دے سکتا، ذلت نہیں دے سکتا، آباد نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا، تخت سلطنت پہ نہیں بٹھا سکتا، تخت دار پہ نہیں چڑھا سکتا۔ مولا کریم جو خوشگوار چیز ہوتی وہ بھی تیری طرف سے، جو ناگوار چیز ہوتی وہ بھی تیری طرف سے۔ یہ ساری تیری قدرت کے کرشمے ہیں مولا کریم۔ ہم سے اس آزمائش کو ختم فرما، ہمارے لیے رحمتوں کا سامان فرما، اور جو کچھ ہم کھو چکے ہیں اس سے بہتر بدلہ ہمیں نصیب فرما۔ اسی کے ساتھ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا